وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر قرآن میں آج ہم نے اس کتاب کا آخری سبق پڑھنا ہے جو تعلیلات سے متعلقہ ہے۔ عربی زبان میں جب کسی فعل کے مادے میں دو حرف اکٹھے ہو جائیں، ایک جیسے دو حروف اکٹھے ہو جائیں، تو ان دونوں کو الگ الگ نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ ان دونوں حرفوں کو ایک دوسرے میں مرج کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میم دال دال، تین حرفوں کا یہ گروپ ہے، مادہ ہے، را میٹیریل ہے، میم دال دال۔ اس کو جو دروازہ ملا ہے فعل کی دنیا میں اندر آنے کے لیے وہ ہے نون۔ نون سے کیا مراد؟ ناصرہ، ینصر، فعل یا فعول۔ بتائیے میم دال دال کا مادہ جب فعل کی دائی میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آیا تو کیا شکل بنی؟ مادہ۔ لیکن مادہ استعمال نہیں ہوتا، دونوں حرفوں کو دال اور دال کو ایک دوسرے میں ضم کر دیں گے، مدغم کر دیں گے، تو مادہ سے کیا ہو جائے گا؟ مدہ۔ دو ایک جیسے حرفوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، ایک دوسرے میں ضم کرنا، مرج کرنا، عربی گرامر کی اصطلاح میں بھی اور تجوید کی اصطلاح میں بھی کیا کہلاتا ہے؟ ادغام۔ تو مدہ یہ جو شد ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں دال سنگل نہیں ڈبل ہے۔ یہ اصل میں مدہ کیا ہے؟ مدہ۔ اسی طرح میم دال دال کا مادہ فعل مضارع کی دائی یفعل میں سے گزر کر جب فعل کی دنیا میں اندر آیا تو بتائیے یفعل کے ردم پر میم دال دال سے فعل مضارع کیا بنے گا؟ یمدد۔ لیکن یمدد استعمال نہیں کریں گے، استعمال کیا کریں گے؟ یمدد۔ دال کا دال میں ادغام کیا، بن گیا یمد۔ اب پڑھا نہیں جا سکتا، اب دیکھیں گے کہ اس پہ حرکت کون سی دینی ہے؟ میم پہ۔ تو جو میم کے بعد والے حرف پہ حرکت ہوگی وہ اس کی طرف منتقل ہو جائے گی، تو یمدد سے کیا بن جائے گا؟ یمدو کی بجائے یمد، مدہ یمد۔ اس کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا۔ جس حرف کی ادائیگی کو آپ لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مد یمد۔ کسی کی رسی دراز کرنا، کسی کو مہلت دینا، اس معنی میں بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے، مد یمد۔ قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت منافقین کو یمدہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانے میں، ہماری سازشیں بڑی کامیاب جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ یمدہم، وہ تو انہیں مہلت دے رہا ہوتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ مد یمد۔ اسی طرح بتائیے فا را را، تین حرفوں کا یہ گروپ ہے، اس کو جو دروازہ ملا ہے فعل کی دنیا میں اندر آنے کے لیے وہ ہے ضاد۔ ضاد سے کیا مراد ہے؟ ضربا یضرب۔ کیا بنے گا؟ فارا را سے ضربا یضرب کے وزن پر فارا یفرر، لیکن فارا سے تو استعمال ہو جائے گا فرا، اور یفرر کی بجائے کیا استعمال کریں گے؟ یفر۔ کیوں؟ یفرر۔ جب را کا را میں ادغام کیا تو بن گیا یفر۔ اب ہم نے یعنی فا کو حرکت دینی ہے، کون سی دیں گے؟ جو فا کے بعد والے حرف کے نیچے ہے زیر، تو کیا بن جائے گا؟ فر یا فر، فرار ہونا، بھاگنا۔ فر خالد من السجن، خالد جیل سے فرار ہو گیا۔ بتائیے میم سین سین، تین حرفوں کا یہ گروپ ہے، اس کو جو دروازہ ملا ہے فعل کی دنیا میں اندر آنے کے لیے وہ ہے فا۔ اس کے بعد جو سلپ ہے، جو کارڈ ہے، بورڈنگ کارڈ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فا۔ فا سے کیا مراد ہے؟ فاتحہ
यफ्ताहु, तो क्या बनेगा? फतह यफ्ताहु के रिदम पे इससे मादी मुजारे मासासा यमससु, मासासा से तो हो जाएगा मस्सा, यमससु से क्या हो जाएगा? यमस्सु, यमससु, क्योंकि मीम के बाद यहाँ जबर है इसलिए मस्सा यमस्सु, मीम के ऊपर भी जबर आ जाएगी। मस्सा यमस्सु, मस करना, छूना, हाथ लगाना। कुरान मजीद में क्या है? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं हाथ लगाते हैं इसको मगर पाक लोग। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अब इदगाम वाले फेल मुजारे का एक कायदा है, क्या? ये लिखा हुआ, इदगाम वाला फेल मुजारे हालत जज़म में हो तो वहां फक्के इदगाम होगा। ये एक नई इस्तिलाह है फक्के इदगाम। फक्के इदगाम का माना होता है इदगाम का खुल जाना। देखिए, बाद औक़ात दो जमातों का इत्तेहाद होता है, फिर उनका इत्तेहाद टूट जाता है। इत्तेहाद होने को आप यूं समझिए क्या कहेंगे? इदगाम, और उनके इत्तेहाद टूट जाने को क्या कहेंगे? फक्के इदगाम। तो फक्के इदगाम दो हरफों का इत्तेहाद टूट जाना। कैसे? मसलन ये है यमस्सु, ये फेल मुजारे है, ये हालत जज़म में कब जाएगा? जब इससे पहले कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो फेल मुजारे को हालत जज़म में ले जाता हो, मसलन लम। अब ये वाला फेल मुजारे हालत जज़म में चला गया है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? लम यमस्सु की बजाय इदगाम खोल देंगे। ये सीन का जो दो सीनों का इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को तोड़ देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, यमससु हो जाएगा। और लम की वजह से लम यमसस। अब अगर आपको कुरान मजीद में कोई ऐसा फेल मुजारे नजर आ जाता है जहां आपके ذہن में ये बात आती है कि यहां तो दो एक जैसे हर्फ इकट्ठे आ रहे हैं, इदगाम क्यों नहीं हुआ? तो वहां आपके ذہن में फिर इसका क्या जवाब आना चाहिए कि यहाँ ये वाला फेल मुजारे कौन सी हालत में होगा? हालत जज़म में, और हालत जज़म में हरफों का इत्तेहाद टूट जाता है, इदगाम खुल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फक्के इदगाम। कुरान पाक में है, पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे मुतल्लिक़ आयात में। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। युहब्बिब, हालांकि वहां युहिब्बु आना चाहिए था, बा का बा में इदगाम करके, वहां दोनों हर हुरूफ अलग अलग क्यों हैं? युहब्बिबुकुमुल्लाह क्यों है? तो आप क्या समझे कि युहब्बिब यहाँ किस हालत में है? हालत जज़म में। क्यों? वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जब आयत आएगी तो हम बताएंगे। आगे, जिस फेल के मादे में हमजा शामिल हो उस फेल को कहते हैं महमूज। ये देखिए लिखा हुआ, फिर सुनिए, जिस फेल के मादे में हमजा शामिल हो उस फेल को क्या कहते हैं कि उसका ताल्लुक किससे है? महमूज से। हमजा फेल के शुरू में भी हो सकता है, मादे के शुरू में भी, हमजा दरमियान में भी हो सकता है, और हमजा अखीर में भी हो सकता है। शुरू में हमजा, इसकी मिसाल आकाला। देखिए, अलिफ के ऊपर जबर हो तो वो अलिफ नहीं क्या कहलाता है? हमजा। सुनाचे, ये अलिफ नहीं हमजा है, आकाला, यहाँ हमजा शुरू में है। आकाला को यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी अलिफ के ऊपर हमजा की अलामत डाल के आकाला यूं भी ठीक है और आकाला यूं भी ठीक है। लेकिन अरब कहते ये हैं कि अगर हमजा के ऊपर जबर हो तो हमजा को लिखते हैं अलिफ पर, उस वक्त हमजा की कुर्सी होती है अलिफ। हमजा के नीचे जेर हो तो उस वक्त हमजा की कुर्सी होती है या। हमजा के ऊपर पेश हो तो उस वक्त हमजा को लिखते हैं वाव पर, हमजा की कुर्सी होती है वाव। उसकी तरफ अभी हम आते हैं। फिर बहरहाल ये इमला के लिखने के तरीके हैं, इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं। आकाला ये शुरू के फेले मुजारे की मिसाल है। साइमा, उकता जाना, साइमा वो उकता गया। यहां हमजा कहां आ रहा है? दरमियान में। साइमा यूं भी लिख सकते हैं और साइमा हमजा के ऊपर हो तो जबर, हमजा के नीचे हो तो जेर। साइमा यूं भी लिख सकते हैं।
سائمہ، یہاں دیکھیے حمزہ کو کس کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ جس طرح کا یا کا شوشہ ہوتا ہے، یا کا دندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیوں حمزہ کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کو الف کے اوپر نہیں لکھتے بلکہ یا کی طرح کے شوشے کے اوپر لکھتے ہیں۔ آخر میں حمزہ کی مثال اس کی کیا لکھی ہوئی ہے؟ آخر میں حمزہ ہو، اس کی مثال قارا، اس نے پڑھا، قارا، یہاں حمزہ اخیر میں ہے۔ آکالا یاکل کھانا، سائمہ یسعم اکتا جانا، قارا یقرأ پڑھنا۔ پڑھ چکے ہیں ہم یہ والے ماضی مضارع کے گروپ۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے محمود سے متعلقہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دو حمزے اکٹھے آ جاتے ہیں۔ محمود جس میں حمزہ شامل کیا گیا ہو، مفعول ہے یہ، اسم المفعول، محمود جس کے مادے میں حمزہ شامل کیا گیا ہو، محمود۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ اب سمجھیے، یہ تو ہے محمود کی ڈیفینیشن، اس کی مثالیں۔ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات محمود سے تعلق رکھنے والے فعل میں دو حمزے اکٹھے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حمزہ میم نون 3 حرفوں کا ایک گروپ ہے۔ بتائیے حمزہ میم نون کو جب ثلاثی مزید فیہ کے پہلے دروازے میں سے گزار کر فعل کی دنیا میں اندر لائیں گے تو کیا شکل بنے گی؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ثلاثی مزید فیہ کے پہلے دروازے کا نام ہے باب افعال، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ باب افعال کا ماضی مضارع کیا ہوتا ہے؟ افعل یفعل، ارسل یرسل، ادخل یدخل وغیرہ۔ بتائیے حمزہ میم نون سے افعل کے ردم پہ فعل ماضی کیا بنے گا؟ لکھا ہوا آپ کے سامنے آمنا، یہی بنے گا۔ ایک حمزہ اس کا اپنا مادے کا، اور دوسرا حمزہ جو باب افعال کے فعل ماضی کے شروع میں لگتا ہے، ارسل، ابلغ، ادخل، انزل، تو کیا بن جائے گا؟ آمنا، آمنا۔ دو حمزے اکٹھے ہونے کی وجہ سے جو جھٹکا پیدا ہوتا ہے، آمنا میں اب جھٹکا پیدا ہو رہا ہے۔ جھٹکا نہ تو شریعت میں جائز ہے وہ ٹوکا سسٹم، اور نہ ہی گرامر میں جائز۔ آمنا جھٹکا پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہاں نرمی پیدا کرتے ہیں۔ آمنا کون سا رول استعمال کرتے ہیں؟ مطابقت کا۔ کیا مطلب؟ آمنا دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دوسرے حمزے سے پہلے جو حرکت ہوگی اس حمزے کو اس حرکت کے مطابق تبدیل کر دیں گے۔ اب بتائیے آمنا، یہاں حمزہ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو حمزہ کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے۔ تو آمنا سے کیا ہو جائے گا؟ آمنا۔ آمنا سے پھر کیا پڑھیں گے؟ آمنا۔ بتائیے اگر لفظ ہو ایمان، ایمان، تو کیا پڑھیں گے پھر؟ اے کو ای، حمزہ سے پہلے زیر ہو تو حمزہ کو بدل دیتے ہیں یا سے۔ افعل یفعل افعال، آمن یؤمن ایمان، آمن یؤمن ایمان۔ آمن سے بن جائے گا آمنا، اور ایمان کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ ایمان۔ یہ ہے مختصر سا قاعدہ۔ صرف کیا، جب دو حمزے اکٹھے آ رہے ہوں وہاں جھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، اس جھٹکے کو ختم کیا جاتا ہے مطابقت والا رول استعمال کر کے۔ صفحہ نمبر نکالیے 60۔ اب دیکھیے ادغام۔ کس میں؟ فرہ یا فرو میں؟ نہیں، آخری نہیں، یعنی جو یہ فا کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کی حرکت دیکھیں گے، جس کو آپ نے مرج کیا ہے پہلا حرف، فارارا یا فریرو۔ تو پیش رہے گی، آخر میں پیش ہی رہے گی، کیونکہ فعل مضارع کے آخر میں کیا ہوتی ہے؟ پیش۔ تو یہ پھر اسی طرح ہوگا،
یفر یہ حرکت فا کے پاس آ جائے گی اور آخر میں پیش ہی رہے گی، یفر۔ اب دیکھیے ادغام، کسی فعل کے مادہ میں دو ایک جیسے حرفوں کو ایک دوسرے میں مدغم کرنا، ضم کرنا، مرج کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ادغام۔ مثلا میم دال دال سے فعل یفعل کے ردم پہ، نصر ینصر کے وزن پہ شکل بنے گی مادہ یمددو، لیکن استعمال کیا ہوگا؟ مادہ کی بجائے مدہ اور یمددو کی بجائے یمدو۔ ہا با با، اس مادے کو جب ثلاثی مزید فی کے پہلے دروازے باب افعال میں سے گزار کر فعل کی دنیا میں اندر لایا گیا تو شکل بنی افعل یفعل کے وزن پہ احبابا یحببو، لیکن احبابا کی بجائے استعمال ہوگا احبا، اور یحببو کی بجائے کیا استعمال ہوگا؟ یحبو، احبا یحبو، محبت کرنا، کسی کو پسند کرنا۔ قاعدہ کیا ہے؟ ادغام والا فعل مضارع حالت جزم میں ہو، یعنی جس فعل مضارع میں ادغام کا رول استعمال ہو چکا ہو اور وہ حالت جزم میں استعمال ہو رہا ہو تو اس کا ادغام عموماً کھول دیا جاتا ہے، وہاں پھر دو حرفوں کے اتحاد کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یمدو، اس سے پہلے لم آ جائے تو لم یمدو کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ لم یمدد۔ غض یغض، نگاہ کو پست کرنا یا آواز کو پست کرنا، آواز کو آہستہ کرنا۔ قل یقل، کسی چیز کا کم ہو جانا، قلت ہونا، کسی چیز کی شارٹیج ہو جانا۔ مثال کے طور پہ کہیں گے قل الماء فی اسلام آباد، اسلام آباد میں پانی کم ہو گیا، پانی کی قلت ہو گئی۔ من یمن، اس کا معنی احسان کرنا بھی ہوتا ہے اور احسان جتلانا بھی، دونوں معنی۔ مر یمر، گزرنا، کسی کے پاس سے گزرنا۔ ہم یہم، ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا اور اس کو کچھ دیر کے لیے اپنے دل میں رکھنا، سوچتے رہنا کہ میں کروں یا نہ کروں۔ اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے، ارادے کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہم۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہمت مؤنث کا صیغہ ہے اور ہمہ مذکر کا۔ یہاں ارادہ کیا ہے ایک مؤنث نے اور کہا جا رہا ہے ارادہ کر لیتا وہ مذکر بھی۔ بات ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کی اور عزیزہ مصر کی خاتون اول کی۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یقیناً اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی باد دلیل کو اپنے سامنے نہ دیکھتا۔ مس یمسو، چھونا، مس کرنا، ہاتھ لگانا۔ حل یحل، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے اترنا کسی جگہ پہ، اور دوسرا معنی حل یحل کا ہوتا ہے حلال ہونا، حل یحل حلال ہونا۔ تم یتم، پورا ہونا، کہتے ہیں تم الکتاب، کتاب پوری ہو گئی۔ فر یفر، بھاگنا۔ غر یغر، غین را اس کا مادہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب میں مبتلا کرنا۔ یہ دنیا انسان کو فریب نفس میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قصہ یقص، قصہ گوئی کرنا، کوئی واقعہ بیان کرنا۔ وَلَّ يَضِلُّ، گمراہ ہونا، صحیح راستے کو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر کسی کجراہی پہ جا نکلنا۔ دعا یدعو، دھتکارنا، دھکا دینا۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ حظ یحظ، کسی کو انگیخت کرنا، ابھارنا، مثال کے طور پہ جہاد پر۔ سب یسب، سب و شتم کہتے ہیں گالی گلوچ، برا بھلا کہنا۔ سب یسب، کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا۔
ظن یظن گمان کرنا کسی کے متعلق بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر تحقیق کیے کوئی رائے قائم کرنا۔ احل یحل، یہ باب افعال ہے، اصل میں تھا احلال یحلل، افعال یفعل۔ بتائیے اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ باب افعال میں متعدی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے ہونے کی بجائے کرنے کا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا ماضی مضارع کا؟ انفض ینفض۔ حظ یحظ پڑھ چکے ہم، حظ یحظ کا معنی ہوتا ہے ابھارنا۔ بتائیے تحاض یتحاض، جو کہ اصل میں کیا تھا؟ تحاض یتحاض، باب تفاعل جس ماضی مضارع کو کھینچ کے پڑھا جائے اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے مشارکت کا، ایک دوسرے کا۔ تو کیا معنی ہوگا؟ تحاض یتحاض کا ایک دوسرے کو ابھارنا، ایک دوسرے کو ترغیب دینا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَلَا يَتَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جن کو ہم نے مال و دولت کی فراوانی سے نواز رکھا ہو وہ ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ تو اسلام میں مقصود کیا ہے کہ مل جل کر معاشرے سے فقر و غربت کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا، اس مسئلے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا۔ تحاض یتحاض۔ آگے ہے محموز، جس فعل کے مادے میں حمزہ ہو اس فعل کو محموز کہا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ کسی فعل میں اگر دو حمزے ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہوں تو دوسرا حمزہ مطابقت کوآرڈینیشن کے اصول کے مطابق تبدیل ہو جائے گا۔ مثلا امانا سے ہو جائے گا آمانا، اور اعطیہ۔ دیکھیے انزلہ کا معنی کیا ہے؟ انزلہ نازل کیا گیا۔ ارسلہ کا معنی کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے، ارسلہ بھیجا گیا۔ آتا کا معنی ہو اس نے دیا، تو اعطیہ کا معنی کیا کریں گے؟ اعطیہ دیا گیا۔ لیکن انزلہ ارسلہ کی طرح اعطیہ استعمال نہیں ہوگا۔ اعطیہ، بتائیے حمزہ سے پہلے پیش ہو تو حمزہ کو بدل دیا جاتا ہے کس سے؟ حمزہ کو بدل دیا جاتا ہے واو سے۔ پھر سنیے، کسی حمزہ سے پہلے پیش آ رہی ہو تو اس حمزہ کو بدل دیا جائے گا مطابقت کے رول کی روشنی میں اس حمزہ کو واو سے۔ چنانچہ اعطیہ کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ جھٹکا ختم کر کے اوتیہ۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ ما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو علیہم السلام۔ ہم ایمان لاتے ہیں ما اوتی النبیون من ربہم، اس پہ جو دیا گیا انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے۔ تو اوتیہ اصل میں کیا تھا؟ اوتیہ۔ آمن یؤمن ایمان، ایمان لانا۔ آتا یؤتی ایتاء، دینا۔ آثار یؤثر ایثار، ترجیح دینا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ میرے نبی کے ساتھی کس طرح کے ہیں؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خود انہیں اگرچہ شدید بھوک ہی کیوں نہ لگی ہوئی ہو۔ مشہور واقعہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کو کسی صحابی کے ساتھ بھیجا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اپنے پاس رکھو۔ وہ صحابی اس مہمان کو لے کے اپنے گھر گیا، بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ کہا ایک آدمی کا ہے۔ اس نے کہا رات کا وقت تھا، تم چراغ کو دیے کو کسی بہانے سے بجھا دینا، کھانا لا کے رکھ دینا، مہمان کھاتا رہے گا، میں ویسے ہی ساتھ ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا، میری کوئی بات نہیں، میں بھوکا ہی سو جاؤں گا۔ اگلے دن آیت نازل ہو گئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم